جس کا جو پیشہ تھا اور جو نبی کا پیشہ تھا حضور نے ان کے ساتھ اٹھائے جانے کی بشارت دی۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو دو چیزوں کی پابندی کرتا ہے، جھوٹی قسم نہیں کھاتا اور جھوٹ نہیں بولتا، تو قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تجارت میں یہ دو چیزیں لوگ آج یہی زیادہ کرتے ہیں، جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا، اور سامنے والے کے کم عقل ہونے کو دیکھ کر کے اس کا استعمال کر لینا۔ لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ایسا گاہک آئے، ایسا گراہک آئے جس کو معلومات کم ہو تو اسے جلدی ٹوپی پہنا دیا جائے، جس کو خرید و فروخت کا تجربہ نہ ہو اس کو جیسے تیسے بیچ کر کے ختم کر دیا جائے۔ لوگ تو ایسے گراہک کے انتظار میں رہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے امام سراج الامہ، یہ خود تاجر تھے۔ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اپنی دکان میں، ایک عورت کپڑا لے کر کے آئی۔ وہ کپڑا اچھے قسم کا کپڑا تھا، اور وہ عورت جو بیچنے آئی تھی اس کی قیمت وہ کم بول رہی تھی۔ امام اعظم کے پاس وہ آئی اور لے کر کے اس نے کہا کہ یہ کپڑا مجھے بیچنا ہے۔ حضرت امام اعظم نے پوچھا کتنے کا بیچ رہی ہو؟ اس نے کہا 10 درہم۔ تو آپ ہنسنے لگے کیونکہ آپ ماہر تھے کپڑوں کی تجارت کے۔ آپ نے کہا یہ کپڑا اتنی قیمت کا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا مجھے ضرورت ہے، اتنی پیسے دے دو۔ امام اعظم نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ زیادہ ہے، بلکہ تو قیمت کم لگا رہی ہے، کپڑا زیادہ قیمت کا ہے۔ تو اس عورت نے کہا اچھا قیمت کم میں نے لگائی ہے تو میں بڑھا کے بولتی ہوں، آپ بڑھا کر کے دے دیجئے، 50 درہم میں لے لیجئے۔ سیدھے بڑھا دیا۔ امام اعظم نے کہا نہیں ابھی کم بول رہی ہے تو قیمت اس کی، اس کپڑے کی۔ اس نے کہا 100 درہم۔ امام اعظم نے کہا کپڑا اس سے بھی زیادہ کا ہے، یہ کپڑا اس سے بھی زیادہ قیمت کا ہے۔ اس خاتون نے 3 بار قیمت بڑھائی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہو تو اسے بھی لے کے آ۔ یہ تجارت کے معاملات، یہ نہیں کہ کوئی بھولا بھالا آیا ہے تو اسے ٹوپی پہنا کے بھیج دیا جائے۔ 10 درہم میں خرید لیتے، وہ کپڑا تو 400 درہم کا تھا۔ کہا کہ جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہے تو اسے لے کر کے آ۔ وہ خاتون گئی اپنے مرد کو لائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کپڑے کو 400 درہم میں خریدا۔ کہا کہ پھر بھی میں نفع میں ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں جو بیچوں گا اس پر مجھے نفع آئے گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ سامنے والے کو اس کپڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تو میں اس کو پوری طرح سے ڈبا دوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اپنی زندگی میں دکھایا ہے۔ اور ایک بات، ایک عورت اور آئی۔ عورتوں کو کچھ معاملات میں بہت معلوم ہے اور کچھ معاملات میں کچھ نہیں معلوم ہے۔ وہ کبھی کبھار مارکیٹ میں صرف اسی لیے جاتی ہیں کہ گراتی رہیں یا اٹھاتی رہیں۔ بہرحال ایک خاتون آئی اور اس نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک کپڑا تھا ریشم کا، اور اس عورت کے پاس کچھ ہی پیسے تھے۔ اس عورت نے کہا میں ایک غریب عورت ہوں، مجھے آپ ایک کپڑا ایسا بیچو جس میں آپ نفع مت لینا مجھ سے۔ وہ کہا جاتا ہے نا مدل مل جائے، یہاں تو سب ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے جتنے کا پڑا ہے اتنے کا بیچ رہا ہوں آپ کو، پھر دکان کیوں کھول کے بیٹھا ہے؟ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مجھے جتنے کا پڑا ہے اتنے میں دے رہا ہوں آپ کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس عورت آئی، کہا ایک کپڑا مجھے دیجئے، اس پر آپ نفع مجھ سے مت کمائیے، باقی سب سے نفع تو لیتے ہی۔ تو امام اعظم نے کپڑا اٹھایا اور کہا لے لے اس چیز کو۔ تھان تھی، کہا کتنے؟ کہا 4 درہم۔ اس عورت نے کہا مجھ بڑھیا کا مذاق مت اڑائیے، وہ کپڑا جو ہے قیمتی تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے 4 درہم؟ کہا میں سچ بول رہا ہوں، 4 درہم میں لے لے۔ وہ خاتون کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنے کم قیمت کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ایک اور کپڑا خریدا تھا، یعنی جب میں اس کپڑے کو دکان میں لایا تھا 2 تھان تھے میرے پاس، اور ایک تھان بیچ کر کے میں نے پورا نفع لے لیا۔ اب یہ کپڑا صرف مجھے 4 درہم کا پڑتا ہے، تھا وہ 100 درہم کا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں نے دوسرے والے اس کے ساتھ لائے ہوئے کپڑے میں
اپنا نفع اور خرید و فروخت جتنے میں ہوئی تھی سب میں نے وصول کر لیا ایک کپڑے میں. اب ایک کپڑا مجھے صرف 4 درہم کا پڑتا ہے, تو چاہے تو لے لے. 4 درہم میں اس عورت کو کپڑا دے دیا. کون کرتا ہے آج کے معاملات؟ کون کرتا ہے؟ یہاں غریبوں کا خون چوس لیا جاتا ہے, ان کے معاملات کو ختم کر دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار, جب تک یہ احساس تمہارا بیدار رہے کہ مجھے اگر دھوکہ اگر میں دوں گا تو اللہ شاہد ہے, اللہ دیکھ رہا ہے.